کہ سارے صحابہ عادل ہیں، سارے صحابہ معیار حق ہیں، سارے صحابہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہیں، سارے صحابہ اللہ کی طرف سے رضا کا پروانہ حاصل کرنے والے ہیں، اور سارے صحابہ جنتی ہیں۔ جس آنکھ نے ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار کیا ہو، جس کان نے حضور کا فرمان ایمان کی حالت میں سنا ہو، پھر اللہ اس آگ کے اس جہنم کی آگ میں اس آنکھ اور اس کان کو جلا دے، میرا ایمان اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ جو آنکھ حضور کا دیدار کر لے ایمان کی حالت میں اور ایمان پر اس کو موت آ جائے، اس پر جہنم کی آگ کوئی اثر نہیں کرتا۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم سارے صحابہ کو معیار حق سمجھتے ہیں۔ ہمارے لیے مشعل راہ حضور کا وہ فرمان ہے، اصحابی کالنجوم بیئی مقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستارے ہیں، اور جس ستارے کے پیچھے چلو گے وہی تمہیں سیدھی راہ دکھائے گا، منزل تک پہنچائے گا، جنت میں لے کے جائے گا۔ اور انہی ستاروں میں ایک ستارے کا نام حضرت امیر معاویہ بھی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مبارک ہستی ہیں کہ جن کے شرف اور جن کی سعادتیں بندہ گنوانا شروع کر دے تو اس کے لیے راتیں بھی چھوٹی پڑ جائیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج دشمن یہ تو بتاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، آپس میں لڑائی ہوئی ہے، لیکن کبھی بھی یہ نہیں بتاتا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ جن کے حصے میں جو شرف آیا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جس ہستی کو حجۃ الوداع کے موقع پر اور جس ہستی کو عمرۃ القضاء کے موقع پر آپ نے بلایا اور فرمایا عدو معاویہ، معاویہ کو بلاؤ، اور فرمایا معاویہ میرے بال تراشو، معاویہ میری حجامت بناؤ۔ آقا کیوں؟ فرمایا میں نے عمرہ قضا کر دی ہے، میں اپنے عمرے سے حلال ہونا چاہتا ہوں۔ پھر وہ بال جس ہستی نے کاٹے اسے امیر معاویہ کہا جاتا ہے، جس ہستی نے وہ بال اپنے پاس محفوظ رکھے اس ہستی کو امیر معاویہ کہا جاتا ہے، اور جس ہستی نے حضور کا کلمہ پڑھا، حضور کا نوکر اور کارکن بنا، اسے امیر معاویہ کہتے ہیں، اور جس ہستی نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھا اسے امیر معاویہ کہتے ہیں، جو حضور کا سالہ بنا اسے امیر معاویہ کہتے ہیں، جو حضور کے ساتھ حنین کے اندر شریک ہوا اسے امیر معاویہ کہتے ہیں، جس کو حضور نے بلایا معاویہ میرے اوپر نازل ہونے والی آخری وحی کو اپنے ہاتھوں سے لکھو، اسے امیر معاویہ کہتے ہیں۔ امیر معاویہ کے حصے میں جو شرف آیا وہ نہیں بتاتا، جو سعادت امیر معاویہ کو ملی ہے وہ نہیں بتاتا، حضور نے جس کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہم اجعلہ ہادیہ، اللہ اس کو ہادی بنا، اسے امیر معاویہ کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں محبوب نے ہاتھ اٹھائے اللہم علمہ الکتاب، اللہ اسے کتاب کا علم عطا فرما، اسے امیر معاویہ کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہم مکن لہ فی البلاد، اللہ اس کو حکومت عطا کر، اسے امیر معاویہ کہتے ہیں، اور جس کے ہاتھ کے اوپر حسین آ کے حسنین آ کے صلح کر لیتے ہیں اسے امیر معاویہ کہتے ہیں، جو قبرص اور شام کا فاتح بنتے ہیں اسے امیر معاویہ کہتے ہیں، جو 19 سال تک حضور کی بنائے ہوئے تخت پر حاکم بن کر حکومت عدل و انصاف سے کرتے ہیں اسے امیر معاویہ کہتے ہیں، جو 65 لاکھ مربع میل پر اللہ کے محبوب کا لایا ہوا کلمہ پھیلا
امیر معاویہ کہتے ہیں. یہ آپ کو نہیں بتایا جاتا. ہاں یہ بتایا جاتا ہے حضرت امیر معاویہ کی حضرت علی کے ساتھ جنگ ہوئی تھی. میں کہتا ظالم جب یہاں یہ بتاتے وہاں پر یہ بھی تو بتانا کہ حضرت علی نے بھی کہا تھا کہ جو ہماری طرف سے شہید ہوئے وہ بھی جنتی ہیں, جو معاویہ کی طرف سے شہید ہوئے وہ بھی جنتی ہیں. یہ کیوں نہیں بتاتا؟ تو یہ کیوں نہیں بتاتا کہ بیٹوں نے آ کر اگر دشمنی تھی تو اگر دشمنی تھی, عداوت تھی, آپس میں قتل و غارت تک بات تھی, شہزادے آ کے صلح نہ کرتے. میرے محبوب نے فرمایا تھا میرا بیٹا حسن مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا. میں کہتا ہوں جس کو میرے رب کا قرآن مسلمان کہے, جس کو میرے رب کا قرآن مومن کہے, جس کو میرے نبی کا فرمان مومن کہے, جس کو میرے نبی کی زبان مسلمان کہے, تو اس کے ایمان میں شک کرنے والا کون ہوتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا میرا بیٹا معاویہ, میرا بیٹا حسن مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کروائے گا. وہ دو جماعتیں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی تھی. حضرت علی کے ساتھ جنگ ہوئی ہے, ہم مانتے ہیں اختلافات بڑے ہیں, بڑھانے والے کون تھے وہ تجھے بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے, جنگ کروانے والے کون تھے ان کو میں بھی جانتا ہوں تو بھی جانتا ہے, تیرے دل کو پتہ ہے کہ وہ کون لوگ تھے. اہل سبا کی نسل تیرے باپ کی وہ نسل تھی جنہوں نے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ کروائی تھی. میں ان کو خوب جانتا ہوں, تیرا دل بھی ان کو خوب مانتا ہے, لیکن یہ کیوں نہیں بتاتا کہ علی کے شہزادے آ کر حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر صلح کر لیتے اور دنیا کو بتا دیتے کہ ہمارا چچا امیر معاویہ حق پر ہے. پھر وہی وقت آتا ہے جب اس کا بیٹا یزید تخت پر آتا ہے, ایک طرف شہزادہ کنبہ ذبح کروا دیتے, ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا اور بیعت نہ کر کے بتا دیتے معاویہ حق پر تھا, ہم نے بیعت کر لی, معاویہ کا بیٹا یزید حق پر نہیں ہے اس وجہ سے بیعت نہیں کی, کنبہ ذبح کروا دیا. ایک طرف تو ان کو بہادر مانتے, ایک طرف تو ان کو اپنا شیر مانتے, ایک طرف تو ان کو اپنا لیڈر مانتے, ایک طرف تو ان کو اپنا رہبر اور رہنما اور امام مانتے, دوسری طرف تو یہ بھی بکواس کرتے کہ حضرت حسن نے ڈر کے صلح کر لی تھی. ہو علی کا شہزادہ, ہو علی کا بیٹا, ہو نبی کا نواسا اور ڈر کے صلح کر لے. اگر ڈر کے صلح کرنی ہوتی تو پھر یزید سے بھی کر لیتے. یزید سے کیوں نہ کی؟ یزید سے صلح نہ کرنا اور امیر معاویہ سے صلح کرنا تیرے منہ پر تمانچہ ہے. حضرت امیر معاویہ حق پر تھے اس وجہ سے شہزادے نے صلح کی ہے, یزید حق پر نہیں تھا. پھر 72 تن ذبح ہو گئے لیکن صلح نہیں کی. ہم مانتے ہیں بہادر مانتے ہیں, ہم جرری مانتے ہیں, ہم بہادر مان کے گستاخی نہیں کرتے. تو بہادر مان کے, تو امام مان کے گستاخی کرتے. تو کہتا ہے تقیہ کر لیا تھا, تقیہ کا دوسرا نام منافقت ہے. گویا تو کہتا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ میرے منہ کے اندر خاک. تو کہتا ہے امام نے تقیہ کیا, امام نے منافقت کر لی, دل میں کچھ اور تھا, ظاہر کچھ اور کیا, علی کے دل میں کچھ اور تھا, پیچھے نمازیں ایسے ہی پڑھتے رہے. یہ تو کہہ سکتا ہے, ہم نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ ہم حضرت علی کو بھی بہادر مانتے ہیں, علی کے بیٹوں کو بھی بہادر مانتے ہیں. اور الحمدللہ الحمدللہ ہم علی کو بھی بہادر مانتے ہیں, ہم علی کی اولاد کو بھی بہادر مانتے ہیں, ہم علی کو بھی حق پر مانتے ہیں, ہم معاویہ کو بھی حق پر مانتے ہیں, ہم علی کے بھی نوکر ہیں, ہم معاویہ کے بھی نوکر ہیں, ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں, اہل بیت کے بھی غلام ہیں. دونوں کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے. یہ تیرا ظرف ہے, میرا ظرف یہ ہے. میں علی کو بہادر مانتا ہوں, میں علی کے بیٹوں کو بہادر مانتا ہوں, میں علی کو بھی حق پہ مانتا ہوں, علی کے بیٹوں کو بھی حق پہ مانتا ہوں, میں معاویہ کو بھی حق پہ مانتا ہوں. تو یہ بتاتا ہے علی اور معاویہ کی جنگ ہوئی تھی, تو یہ کیوں نہیں بتاتا کہ معاویہ وہ ہستی ہے جس کے جسم کے اوپر آخری جو لباس آیا وہ میرے مصطفیٰ کا تھا, جس کے آنکھوں پر جو ناخن آئے وہ میرے مصطفیٰ کے تھے, جس کے سینے پر جو بال آئے میرے مصطفیٰ کے تھے, جس نے حضور کو وضو کروایا وہ امیر معاویہ ہے, جس نے حضور کی نوکری کی وہ امیر معاویہ ہے, جس کے لیے حضور نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے وہ امیر معاویہ ہے, جس کا نام آج بھی اسلام کے اندر ایک سنہرا چمکتا ہوا نام ہے وہ امیر معاویہ ہے, جس کے نام سے آج بھی کفر کانپتا ہے وہ امیر معاویہ ہے, جو آج بھی ایران اور اسرائیل کے نام پر جو پہلے کسرا اور کیسر تھے, آج بھی جن کی تاریخوں میں جس کا نام سنہری حروف کے
اندر ملتے ہیں وہ امیر معاویہ ہے۔ آج بھی تاریخ کے اندر قبرص اور شام کا جو فاتح ہے وہ امیر معاویہ ہے۔ نبی کی امت میں سب سے پہلے بیڑی بیڑا بنا کر سمندر میں جہاد کرنے والے شخص کا نام بھی امیر معاویہ ہے۔ یہ کیوں نہیں بتاتا؟ تو یہ کیوں نہیں بتاتا کہ جب میرے مصطفیٰ پر وہی نازل ہوئی؟ نہیں میں جملہ دیتا ہوں، اور میاں جملہ دے رہا ہوں، سب سے آخری نبی پر جو آخری کتاب اتری اس کو لکھنے کے لیے جس کو حضور نے بلایا اسے بھی امیر معاویہ کہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے کہتا ہوں جس کے ہاتھوں کی پاکی کی گواہی، اس سے بڑی بات بھی کوئی ہوگی، جس کے ہاتھوں کی پاکی کی گواہی، جس کی ذات پر اعتماد کی گواہی میرا رب دیتا ہے، میرے رب کا قرآن دیتے ہیں، حضور کا فرمان دیتے ہیں، وہ میرے معاویہ ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے قرآن نے کہا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ محبوب قدم بھی اٹھاتے ہیں اس کی مرضی سے، محبوب بیٹی کسی کو دیتے ہیں تو اس کی مرضی سے، کسی کی بیٹی اپنے حرم میں لے کر آتے ہیں اس کی مرضی سے، اگر کوئی دلہا بن کر حضور کے گھر میں آتا ہے اللہ کے حکم سے، حضور ماتھے پر سہرا سجا کر جس کے گھر میں دلہا بن کر جاتے ہیں وہ بھی اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ پر جب اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں ہر قدم اللہ کی مرضی سے اٹھایا جاتا ہے، جملہ نہ یاد کرنا، ہر قدم جب اللہ کی مرضی سے اٹھایا جاتا ہے، اللہ کی آخری کتاب جس کی حفاظت کی گواہ ذمہ داری میرے رب نے اٹھائی ہو اس کو لکھنے کے لیے حضور اپنی مرضی سے کسی کو نہیں بلا سکتے، اس کو لکھنے والا بھی اللہ کی مرضی سے آئے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا معاویہ کو بلاؤ، معاویہ کو بلا کر وہی لکھوا کر میرے محبوب نے یہ رہتی دنیا تک ثابت کر دیا کہ معاویہ کی ذات کے اوپر رب کو بھی اعتماد ہے، رب کے مصطفیٰ کو بھی اعتماد ہے۔ ہاں معاویہ کی ذات پر اعتماد تھا تو محبوب نے بلایا معاویہ آ جاؤ قرآن لکھو، آ جاؤ وہی لکھو۔ اگر اعتماد نہ ہوتا محبوب نہ بلاتے معاویہ آ کے وہی لکھو، اگر اعتماد نہ ہوتا تو معاویہ کو نہ بلایا جاتا۔ یوں صحابہ بیٹھے مشورہ ہو رہا ہے جنگ کے بارے میں، ادھر عشرہ مبشرہ بھی بیٹھے، ادھر عمر جیسا ذہین و فطین انسان بھی بیٹھے، ابو بکر جیسا جان نثار بھی بیٹھے، حضرت عثمان غنی جیسا وفادار بھی بیٹھے، علی جیسا جان نثار بھی بیٹھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ معاویہ کو بلاؤ، معاویہ سے مشورہ کرتے ہیں ہمیں کیسے کرنا چاہیے، کسی علاقے پر جنگ کرنا ہے، حملہ کرنا ہے، معاویہ کو بلاؤ، معاویہ سے مشورہ کر کے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا میری امت کا مدبر انسان، میری امت کا سیاستدان انسان وہ معاویہ ہے۔ یہاں پر میری زبان سے نہیں ہو رہا، تعریف میری زبان نہیں کر رہی، تعریف آج سے 1450 سال پہلے اس ذات نے کی تھی جس ذات سے سچ کی سوا کچھ نکلتا ہی نہیں تھا، میرے محبوب نے تعریف کی تھی۔ معاویہ کو بلاؤ، معاویہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اعتماد تھا تو مشورے کے لیے بلایا، اعتماد تھا تو حضور نے سر جھکا دیا، معاویہ بال کاٹ دو۔ فرمایا حضور یہ بال اپنے پاس رکھنا، کیا کرے گا؟ حضور جب میرا انتقال ہو جائے گا نا تو قبر میں یہ بال ساتھ لے کے جاؤں گا۔ کیا ہوگا؟ کہا جہاں حضور تیرے بال ہوں گے نا وہاں قبر کا عذاب نہیں آئے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے حجۃ الوداع عمرۃ القضاء کے موقع پر کرتا اتارا، کرتا نبوت کا کرتا، اور جس کے حصے میں نبوت کا کرتا آ جائے اس سے بڑا خوش قسمت انسان بھی کوئی ہوگا۔ حضور نے کرتا اتارا، معاویہ کو دیا، معاویہ جا تجھے ہدیہ دیا، جا تجھے تحفہ دیا، آج تجھے محبوب کے بال کاٹے، آج تجھے محبوب کی حجامت بنائی ہے، جا تجھے ہدیہ میں دے دیا۔ معاویہ خوش ہو گیا، معاویہ نے بیٹے کو بلایا اور وصیت کر دی میں جب دنیا سے چلا جاؤں، میں مر جاؤں، میں انتقال کر جاؤں، مجھے پہلے میرے محبوب کا کرتا پہنانا پھر کوئی اور کفن پہنانا، میرے سینے پر حضور کے بال رکھنا، میری آنکھوں پہ حضور کے ناخن رکھ دینا۔ میں کہتا ہوں معاویہ تیرے مقدر پہ قربان جاؤں، معاویہ تیری سعادت پہ قربان جاؤں، معاویہ تیری قسمت پہ قربان جاؤں۔ میں قبر سے اٹھوں گا، یہ قبر سے اٹھیں گے، ان کے جسم پر لباس وہ ہوگا جو چیخنوں کی شکل کے اندر ہوگا، کسی کے جسم پر ہوگا کسی کے جسم پر نہیں ہوگا۔ معاویہ تیری قسمت پر قربان جاؤں، تو قبر سے اٹھے گا تیرے جسم پر لباس مصطفیٰ کا ہوگا۔ معاویہ تو کیا ذات ہے،
معاویہ تیری ذات کیسی ذات ہے؟ حضور کے پیچھے سواری پر بیٹھنے والا شخص معاویہ ہے، سینہ حضور کی کمر کے ساتھ لگتا ہے۔ پوچھا معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ لگ رہے؟ کہا حضور میرا سینہ آپ کی پشت مبارک سے لگ رہے۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کے سینے کو کتاب کے علم سے بھر دے۔ میرے محبوب علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، سامنے دیکھا بہن بیٹھی ہوئی ہے، ساتھ بھائی بیٹھا ہے، بہن کا نام ام حبیبہ ہے، حضور کی زوجہ ہے، بھائی کا نام امیر معاویہ ہے، دونوں مسکرا کے باتیں کر رہے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا ام حبیبہ اس معاویہ سے کتنا پیار کرتی ہے؟ کہا حضور جتنا ایک بہن اپنے بھائی سے پیار کرتی ہے میں اس سے کئی گنا زیادہ معاویہ سے پیار کرتی ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا ام حبیبہ جتنا تو معاویہ سے پیار کرتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ میں محمد معاویہ سے پیار کرتی ہوں۔ یہ تو نہیں بتاتا تھا، تو یہ نہیں بتاتا، تو یہ بتاتا ہے کہ معاویہ کی جنگ ہوئی تھی حضرت علی کے ساتھ، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ حضور نے معاویہ کے فضائل کیا بیان کیے۔ ہاں تجھ سے بڑا بھی تیرے جیسا جاہل کی بات مانوں یا میں امام بخاری کی بات مانوں، میں تیری بات مانوں یا سیاستہ کی کتابوں والوں کی بات مانوں جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر باب باندھ دیے مناقب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب نے وہاں پر حدیثیں نقل کی حضور کی کہ حضور نے معاویہ کے بارے میں یوں فرمایا، معاویہ کے بارے میں یوں فرمایا۔ ایک صحابی آگے حضور حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس کہنے لگے کہ حضرت امیر معاویہ ایک وتر پڑھتے آپ 3 پڑھتے، تو فرمایا خاموش، معاویہ کے بارے میں زبان درازی، زبان سے کچھ کہنے سے پہلے سوچو، معاویہ کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے سوچو، معاویہ وہ ہے جس نے حضور کی صحبت اختیار کی ہے۔ انہو فقیہ، معاویہ فقیہ آدمی ہے، اس کے بارے میں کچھ نہ کہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ قافلہ گزر رہا ہے، قافلہ گزر کے جا رہے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا مال غنیمت سے لدے ہوئے اونٹ ہے کدھر جاتے ہو؟ کہا شام جا رہے۔ کیا ہے؟ مال غنیمت ہے۔ کہا سارا یہیں پہ اتار دو۔ اب حضرت حسین بات کہیں اور کوئی انکار کرے، سارا مال غنیمت اتروا لیا۔ کہا جا کے امیر معاویہ سے کہہ دینا کہ حسین نے اتروا لیا اور حسین اپنے قرابت داروں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے پاس پیغام پہنچا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سیدھے بیٹھے سیدھے کھڑے ہو، کہا تم نے کوئی بحث و مباحثہ تو نہیں کیا، کوئی تو تکرار تو نہیں کی، کوئی منع تو نہیں کیا؟ کہا نہیں ہم نے کوئی انکار نہیں کیا۔ کہا اگر تم انکار کر دیتے میری طرف سے سزا ملتی۔ یہ سارا کچھ حسین کا ہے، یہ سب کچھ انہی کے صدقے سے ملا ہے، یہ سب کچھ ان کے نانا کی نوکری کی وجہ سے معاویہ کو ملا ہے۔ 64,65,000 مربع میل پر جس نے حضور کی لائی ہوئی نبوت کا ڈنکا بجایا، جس نے حضور کے لائے ہوئے دین کا ڈنکا بجایا، اسے امیر معاویہ کہتے ہیں۔ ہاں، اور یہ وہ امیر معاویہ ہے جس کے بارے میں تو بکواس کرتا ہے کہ امیر معاویہ کی علی کے ساتھ جنگ ہوئی تھی۔ میں کہا یہ بتاتے ہیں، ساتھ یہ بھی تو بتانا کہ جب ایک رومی نے حضرت امیر معاویہ کو خط لکھا کہ ہمیں پتہ چلا ہے تیری علی کے ساتھ جنگ ہے، اگر تو چاہے ہم تیرے ساتھ مل کر ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، تجھے خلافت لے کر دیتے ہیں، تجھے خلیفہ بناتے ہیں، ہم مل کر تیرے ساتھ جنگ کریں گے۔ جواب تاریخ میں آج بھی سنہری الفاظ کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اس جواب میں لکھا حضرت امیر معاویہ نے مخاطب کیسے کیا، فرمایا اور رومی کتے اپنی زبان کو لگام دے، وہ میرا بھائی علی ہے، اگر تو نے علی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا سب سے پہلے علی کی طرف سے لڑنے والا امیر معاویہ ہوگا۔ تو یہ کیوں نہیں بتا؟ تیرے لیے تیرے پاس اور ہے کیا بھونکنے کے سوا؟ تو کہنے والا کہتا ہے معاویہ نام نہیں رکھنا چاہیے، معاویہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں کیوں؟ تو معاویہ کے نام کا معنی غلط ہے۔ 2 ٹانگوں والا جانور ہوتا ہے نا بھونکنے والا، کہتا اس کا نام ہے۔ میں نے کہا تجھے غلط کسی نے بتایا ہے، معاویہ اس کو نہیں کہتے۔ معاویہ آسمانوں پر ایک چاند ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، اس ستارے کو دیکھ کر وہ 2 ٹانگوں والا بھونکنا شروع کر دیتا ہے، اسے وہ جو ستارہ ہوتا ہے نا اسے معاویہ کہتے ہیں۔ ہاں، جو معاویہ اس کو کہتے ہیں، معاویہ اس کو نہیں کہتے، معاویہ اس کو کہتے ہیں جو 2 ٹانگوں والے کو بھونکنے پر مجبور کر دے، اسے معاویہ کہتے ہیں۔ وہ کتے بھی ہوندے نا، کتے بھی کوئی ہوندے نے نسلی تو کچھ ہوندے نے
बद नस्लें। कोई कहने वाला कहता है सबसे खतरनाक कुत्ता कौन सा होता है? मैं कहा दो टंगा वाला। दो टंगा वाला भी कुत्ता होता है? मैं कुत्तियां दी नस्लां होंदियां, वो कुत्ते नस्ली होंदे ने ते कोई बद नस्ले होंदे ने जिन्होंने अपनी नस्ल का पता नहीं होता, अंधेरे की पैदावार होंदे ने। समझो जानो समझो, कुछ अंधेरे की पैदावार होंदे ने, नस्ल का पता नहीं होता, वो बद नस्ले कुत्ते होंदे। वो बद नस्ले कुत्ते उन्होंने आदर जे साइयां दे भौंकना शुरू कर देंदे, लट कुत्ते जिन्होंने कह सकते, और उन्होंने भौंकण का कोई असर नहीं होता। वो लट कुत्ता होंदा जिहड़ा गड्डी लगे ना उनदे भी भौंकदा पिछे दौड़िया जांदा, मोटरसाइकिल वाले लगे तो उनदे भी पिछे दौड़िया जांदा था। वो लट कुत्ते होंदे ने ते घणे जिहड़े होंदे ना काले कुत्ते बद नस्ले होंदे। मैं कुत्तियां दी गल करदा पिया, हकीकत बात है, बद नस्ले ज्यादा काले कुत्ते घणे बद नस्ले होंदे। तो मैं कहा जिहड़ा दो कुत्तियां वाला दो टंगां वाला कुत्ता वो ज्यादा खतरनाक होंदा है। कहंदा वो पता किवें लगे भी ये दो टंगां वाला ते है कुत्ता? मैं कहा नाम मुआविया दा लाओ, अगर चेहरे ते रौनक आ जावे तो समझी बंदा है, और अगर भौंकना शुरू कर दे समझ लो भी कुत्ता है। मुआविया दे नाम ते कसवटी है ना, बंदे ते कुत्ते दरमियान फर्क करता है। हुजूर दे सहाबा जेड़ा हुजूर दे सहाबा ते भौंके ओ दो टंगां वाला, भाई रंग दा गोड़ा होवे चाहे काला होवे, होंदे ज्यादा काले ने। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। एक नारा फिर इंज लाओ ना, काफरों पे हाविया मुआविया मुआविया, काफरों पे हाविया मुआविया मुआविया, काफरों पे हाविया। मुआविया मुआविया। ईमान ताज़ा होएगा, जुबान पाक कर लो, काफरों पे हाविया। मुआविया मुआविया। मुआविया नाम ही ऐसा है, मुआविया काफरों पे हाविया है, और मुआविया का नाम कसवटी है। परख लो, जिसकी पहचान करनी हो नस्ली है या बद नस्ल है, उसके सामने मुआविया का नाम लो, पता चल जाएगा। तजर्बा करके, खुदा की कसम तजर्बा करके देख लेना। अगर चेहरे पे खुशी आ जाए, चेहरे पे रौनक आ जाए, समझ लो नस्ल वाला है, और अगर वट पै जाए फिर कभी ढिड च पीड़ है। मुआविया वो जात है जिसके बारे में महबूब ने फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे पहले जो बहरी बेड़ा बनाकर समंदर में जिहाद करेगा, फरमाया सारे जन्नती होंगे। हुजूर ऐसे लेटे हुए थे, ख्वाब आया, हुजूर मुस्कुराए, आपने देखा, आपने फरमाया मैंने देखा मेरी उम्मत के कुछ लोग हैं वो समंदर में जिहाद कर रहे हैं। शेख साहब ये बात कहने लगी या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया सारे जन्नती हैं। फरमाया या रसूल अल्लाह मैनू उन्हां विचों कर दो, दुआ हाथ करो, मैं उन्हां विचों हो जाऊं। वो हो गई फिर, और तारीख गवाह है सबसे पहले जिस हस्ती ने बहरी बेड़ा बनाकर समंदर में जिहाद किया उसका नाम अमीर मुआविया है। अमीर मुआविया ऐसी जात, फज़ाइल खत्म ही नहीं होते। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह, मेरा सिलसिला है कदीम अहद किराम से, मेरा सिलसिला है कदीम अहद किराम से, मैं हूं शाम से, मुझे कोई काम नहीं मियां तेरे काम से, मैं हूं शाम से। तू अली का मैं आफताब समाविया, मैं आफताब समाविया, मैं अली का भाई मुआविया, है तमाम कुफ्र सड़ा हुआ मेरे नाम से, मैं हूं शाम से। ए कातबे किताब खुदा साहिब रसूल, तेरे शर्फ पे नाज तेरी दोस्ती कबूल, तेरे शर्फ पे नाज तेरी दोस्ती कबूल। आले इब्ने सबा को नुक्ता इबरत बना दिया, ये नुक्ता इबरत ही है ना। आले सबा को तूने नुक्ता इबरत बना दिया, रुखे निफाक से तूने पर्दा हटा दिया। ए पासदारे इज्जतो हुर्मत मुआविया, ए पासदारे इज्जतो हुर्मत मुआविया, ए मेरा दीन और मेरी शरीयत मुआविया, ए ईमान और यकीन का जेवर मुआविया, ए हया और ईमान की चादर मुआविया, ए आफताबे समाविया हजरत मुआविया, ए आफताबे समाविया हजरत मुआविया, ए हादियो इमाम तेरे नाम को सलाम, ए अमीर शाम तेरे शाम को सलाम। फूल मारेंगे ना फूलों की कली मारेंगे, फूल मारेंगे ना फूलों की कली मारेंगे,
मुजतहिद मारेंगे, वली मारेंगे, और जो भी करते हैं मुआविया पे तबर्राबाजी, उनको फारूक के दुर्रे से अली मारेंगे। हमारा तो ये अकीदा है। हज़रत अली और अमीर मुआविया की जंग हुई है, मानते हैं। इख्तलाफात डालने वाले कौन थे ये भी पता है, इख्तलाफात किन्होंने डाले, लड़ाई क्यों हुई ये भी हमें पता है, फिर आखिर में सुलह भी हुई ये भी हमें पता है, फिर 64 लाख मुरब्बा मील पर जिसने हुजूर की लाई हुई शरीयत का परचम लहराया हमें ये भी पता है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके लिए दुआएं की, जिसके लिए हुजूर ने हाथ उठाए, जिसके लिए रब के कुरान ने कहा फी सुहुफ मुकर्रमा, और जिसके हाथों की पाकी की गवाही मेरे रब का कुरान देता है। मेरे रब का कुरान कहता है फी सुहुफ मुकर्रमा मरफूअतिन मुतहहरा बिअयदी सफरतिन किरामिन बररा। ये कुरान भी पाक है, ये जिन हाथों में जाता है वो हाथ भी पाक है, जो हाथ इसको उठाकर पढ़ते हैं वो भी पाक है, जो हाथ इसको लिखने वाले हैं वो भी पाक है, और जिन हाथों पर उतरा है वो भी पाक है, और जिन हाथों पर उतरा वो मुस्तफा के हाथ थे, जिन हाथों ने लिखा वो मुआविया के हाथ थे। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने खुद बुलाया मुआविया लिख, और मुआविया ने फिर लिखा, और मुआविया ने फिर कुरान लिखा, और मुआविया ने फिर वही लिखी, और रब ने बता दिया मुआविया की ज़ात पर मुस्तफ़ा को भी एतमाद है, और रब मुस्तफ़ा को भी एतमाद। मेरे मोहतरम भाइयों, 22 रजबुल मुरज्जब सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला उनका यौम वफ़ात है। एक बात याद रखो, कुरान ला ताज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, यह कुरान का फैसला है। कोई किसी के गुनाहों का बोझ नहीं उठाएगा, ना बाप बेटे का, ना बेटा बाप। हजरत अमीर मुआविया का बेटा यजीद, हम ना उसको लानतुल्लाह कहते हैं ना रहमतुल्लाह कहते हैं, हम नहीं कहते रज़ी अल्लाह अन्हु, हम अहले बैत का दुश्मन मानते थे, दुश्मन मानते हैं, दुश्मन मानते रहेंगे। अमीर मुआविया को अहले बैत का वफादार मानते थे, मानते हैं, मानते रहेंगे। यजीद के साथ हमारी कल भी यारी नहीं थी, यजीद के साथ हमारी आज भी यारी नहीं, कल भी नहीं होगी। यजीद अहले बैत का दुश्मन था, हमारा दुश्मन है, हमारा दुश्मन रहेगा। लेकिन यजीद की वजह से अगर कोई अमीर मुआविया को बुरा भला कहे, यजीद की वजह से अगर कोई अमीर मुआविया पर तान करे, यजीद की वजह से कोई कुत्ता अमीर मुआविया पर भौंके, हम ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए कि मुआविया के फजाइल मेरे मुस्तफा ने बयान किए। मुआविया मेरे महबूब का साला है, मुआविया खालिल मुस्लिमीन का लक़ब पाने वाली हस्ती है। हुजूर के और भी साले थे, लेकिन मुआविया जितना मशहूर कोई भी ना हुआ। 50 के करीब कातबाने वही हैं, लिखने वाले, लेकिन जब भी कातबे वही का नाम आता है साथ फौरन ज़हन में आता है मुआविया। जितना कातबाने वही में मुआविया मशहूर हुआ, इतना कोई भी ना हुआ। और हुजूर के और भी साले होंगे, लेकिन जितना अमीर मुआविया मशहूर हुआ इतना कोई भी ना हुआ। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान किसी तारुफ की मोहताज नहीं। मेरे जैसे की जुबान उनके मनाकिब बयान करे तब उनकी शान समझ में आए, वो इसकी मोहताज नहीं। अल्लाह के महबूब ने जिसकी शान बयान की है उसको मेरे जैसे की शान बयान करने की जरूरत नहीं है। हजरत अमीर मुआविया की ज़ात खुदा। और मैं आप हज़रात के सामने एक और बात वाज़ेह करता चला जाऊँ। हजरत अली का मामला, हजरत अमीर मुआविया का मामला, ये अल्लाह और उसके रसूल का राज है। अल्लाह जाने, रसूल जाने, अली जाने, मुआविया जाने। तेरे और मेरे लिए इजाज़त नहीं कि हजरत अली पर बात करें या हजरत मुआविया के बारे में कोई बात करें। अगर तू हजरत अली के बारे में कोई बात करेगा ईमान रुखसत हो जाएगा। हजरत अमीर मुआविया के बारे में दिल में बात आ गई, ईमान रुखसत हो जाएगा। अमीर मुआविया की बात छोटा सा नक्शा दे देता हूँ। अब्दुल्ला बिन मुबारक कौन हस्ती है? अब्दुल्ला बिन मुबारक वो हस्ती है जो इमाम बुखारी का उस्ताद है, इमाम अबू हनीफा का शागिर्द है। आज लोग मुझे भी कहते हैं असी बुखारी पढ़नी है, बुखारी नूं पढ़िया तो बुखारी समझनी बस, तो बुखारी जिहड़ी गल ओनूं मनना। मैं कहा जिन्हें बुखारी लिखी है ना, ओदा उस्ताद इमाम अबू हनीफा दा शागिर्द।
पढ़ के देख। इमाम अबू हनीफा के सुरखेल शागिर्द, उनको अब्दुल्ला बिन मुबारक कहा जाता है, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के इमाम उस्ताद उन्हें अब्दुल्ला बिन मुबारक कहा जाते हैं। किसी ने आकर पूछ लिया अब्दुल्ला बिन मुबारक से, हजरत अमीर मुआविया की शान बड़ी है या हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की शान बड़ी है? उमर बिन अब्दुल अजीज को सानी उमर कहा जाता है, बड़ा मकाम है, बड़ी शान है, बड़ी अजमत है। सहाबा की याद ताज़ा करने वाले ताबी का नाम उमर बिन अब्दुल अजीज है, लेकिन जवाब देने वाले ने कमाल कर दिया। उसने कहा सबसे बड़ी बात तुझे कह दूं, अमीर मुआविया का नाम जब भी आएगा साथ रजी अल्लाह अन्हु लिखा जाएगा, और उमर बिन अब्दुल अजीज का नाम जब भी आएगा रहमतुल्लाह ताला लिखा जाएगा, रजी अल्लाह अन्हु नहीं लिखा जाएगा। इससे बड़ी बढ़ के बात क्या होगी? फिर फरमाया और अगर तुझे अब भी समझ रहा है तो फिर मैं तुझे यूं जवाब देता हूं कि जिस घोड़े पर बैठकर अमीर मुआविया ने हुजूर के साथ जंगे हुनैन के अंदर शिरकत की थी, उस घोड़े के पांव लगे, उनसे खाक उड़ी, वो खाक घोड़े के नथनों में गई, वो खाक के जर्रात इतने कीमती हैं, सारी दुनिया को उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे औलिया अल्लाह से भर दिया जाए, उस खाक का भी मुकाबला नहीं कर सकते। फिर दलील दी कि तुझे नहीं पता अल्लाह का कुरान क्या कहते हैं, वल आदियाती ज़बहा फल मूरियाती कदहा फल मुगीराती सुबहा। महबूब तेरे जो यार है ना, जो तेरे यार है, इन जिन घोड़ों पर बैठ जाते हैं, वो घोड़े जब टाप मारते हैं, उनके टाप मारने से जो चिंगारियां उड़ती हैं, मुझे उनकी भी कसम है। सुभान अल्लाह। देखा सारे कौन? सहाबा की शान कैसे अल्लाह ने बयान की, वल आदियाती ज़बहा। महबूब तेरे यारों के घोड़ों के सुम्मों से लगने वाले वो जो कंकरे हैं, मुझे उनकी कसम है। महबूब तेरे यारों के घोड़ों से लगने वाले कंकरों से जो चिंगारियां पैदा होती हैं, मुझे उनकी भी कसम है। लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में तो ये नहीं कहा। उलाइका हुमुर राशिदून जिनके बारे में कहा गया, उनमें से एक फर्द हजरत अमीर मुआविया भी है। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून का एक फर्द अमीर मुआविया भी है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम व रज़ुअन का एक मिस्ताक वो अमीर मुआविया भी है। वस्साबिकून अल-अव्वलून वल मुहाजिरीन मिन वल अंसार एक फर्द अमीर मुआविया भी है, और जिसके बारे में महबूब ने हाथ उठाए उसमें से एक फर्द अमीर मुआविया भी है। अमीर मुआविया के बारे में कोई एक जरा सी बात दिल के अंदर आ जाए, ईमान रुखसत हो जाएगा। कल हुजूर को क्या मुंह दिखाएगा, हुजूर के सहाबा को क्या मुंह दिखाएगा, अमीर मुआविया फातिह कुबरस और शाम का कैसे सामना करेगा। और मेरे मोहतरम भाइयों, 22 रजब को एक बुरी रस्म है, अल्लाह का शुक्र है बहुत कम हो गई है। जहाँ जहाँ पर कुछ अहलुल्लाह हैं जिन्होंने लोगों की रहनुमाई की हुई है, वहाँ पर नहीं है। आप दुआ दो, अपने पीछे जो सोए पड़े हैं ना, इन्होंने आपके अकीदे ठीक बनाए थे। आज भी आप जाके देखें, पूरे गांव के गांव कुंडे तकसीम करते हैं, पता कोई नहीं है क्या मसला क्या है। आपको बता दूं कुंडे कब तकसीम किए जाते हैं, जिस वक्त हजरत अमीर मुआविया की वफात हुई थी, तो उस वक्त जालिमों ने, कुछ जालिमों ने जिनकी नस्ल आज तक चल रही है, उन्होंने कुंडे तकसीम किए थे खुशी के अंदर, जान छूटी, क्योंकि उनके सीने पर मौत डलने वाली जात का नाम अमीर मुआविया था। इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वालों के सबसे आगे जो बड़ी रुकावट थी अमीर मुआविया थे। उन्होंने कहा चलो जान छूटी, उन्होंने खुशी के अंदर कुंडे बांटे। कुंडे आज भी बांटते हैं, हम नहीं बांटते, वो बांटते हैं। ना यकीन आए तहकीक करके देख लेना, हजरत अमीर मुआविया की वफात पर खुशी में कुंडे बांटे जाते हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफात हुई 18 ज़ुल्हिज्जा को, वहां पर ईद गदीर मनाई जाती है। मैं कहता हूं सारे दिन तुम उसी रोज मनाते हो जब कोई ना कोई हुजूर का जानिसार दुनिया से गया हो, जब कोई ना कोई हुजूर का वफादार दुनिया से गया हो, तब भी सारे दिन मनाए जाते हैं। भाइयों, जहां पर मनाए जाते हैं आपके पास लाया जाए ना खाओ। अगर ये कुंडे खा के जाओगे, अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे, हुजूर के सहाबा को क्या मुंह दिखाओगे, हुजूर के जानिसारों को क्या मुंह दिखाओगे, हुजूर का सामना कैसे करोगे कि साला दुनिया से गया, हमने खुशी मनाई थी। मेरे मोहतरम भाइयों, ये कुंडों की रस्म झूठ है। क्या इमाम जाफर सादिक की पैदाइश की खुशी में बांटे जाते? इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह हमारे भी इमाम है,
تیرے 12 امام کو تو میں تو اپنا امام مانتا ہوں، میرے امام ہے، لیکن شرط یہ ہے نا تو بھی تو ہمارے کو ماننا، ہم تو مانتے ہیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت علی کی نسل میں سے اولاد علی ہے، ہمارے سر کے تاج ہے، لیکن ان کی پیدائش 22 رجب کو بنتی نہیں ہے ہی نہیں ہے، صرف دھوکہ دیا جاتا ہے کہ ان کی پیدائش کی خوشی میں بانٹتے ہیں، پیدائش کی خوشی میں نہیں بانٹے جاتے، حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں بانٹے جاتے ہیں۔ اس لیے خدا را ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا سنا گیا اس پر کما حق عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔